نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں اپنے اس چینل صدائے منبر میں آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کے تمام مشکلات کو ختم فرما دے اور تمام مسائل کو حل فرما دے، تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی تکالیف ہے، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے قدرتی کاملہ سے ختم فرما دے۔ چند باتیں کریں گے اور مختصر کریں گے اور سوچیں گے اس پر کہ آیا یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اگر موجود ہے تو اس کو ابھی سے ختم کر دے، مٹا دے اس کو، اور کوشش کر لے کہ اس چیز کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ ہر لمحہ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ محترم سامعین، تکبر بہت بری چیز ہے، اور یہ صرف صفت ہے کس کی؟ یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس کی شان کبریائی ہے، کیونکہ اس کو زوال نہیں، وہ مٹنے والا نہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہم نے واپس اس مٹی میں جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ نے ہم کو اس مٹی سے دوبارہ اٹھانا ہے۔ تو ہم نے تو اٹھنا ہے، اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ انسان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ بھئی میں نے تو تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور پھر تم نے اس مٹی میں دوبارہ سمونا ہے، اور پھر قیامت کے دن میں تمہیں دوبارہ اس مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خود۔ کلام پاک اٹھا کر دیکھ لے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کے جمیلوں میں ایسے کھو گئے ہیں کہ ہم سے جو حقیر بندہ ہوتا ہے، حقیر آدمی ہوتا ہے، تو ہم ان کو کتنا کمتر سمجھتے ہیں، ذلت آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، اور غلط اور خراب طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ہمارا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو جس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ آیا ایک غریب کے ساتھ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ایک طرف مالدار ہے جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، مال دولت ہوتی ہے، اس کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں؟ ذرا اپنا موازنہ کریں۔ کل آپ نے جانا ہے، اور اس بیان کو سننے کے بعد آپ چلے جائیں، ایک غریب کے ساتھ کس طرح ہم پیش آتے ہیں، اور ایک مالدار کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس تکبر کو، اس چیز کو، اس حقارت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں اپنا آپ بہت بڑا نظر آتا ہے، کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس تو بنگلہ ہے، میرے پاس روپیہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، میرے پاس نوکر آگے پیچھے نوکر چاکر ہے، خادمین ہے۔ اس چیز کو، یہ میں جو ہے، میں اس کو ختم کر دوں۔ انا، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں کچھ نہیں، اللہ نے تو مٹی سے بنایا ہمیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔ ایک حقیر نطفے سے پیدائش کی اللہ رب العزت نے ہماری اور تمہاری، اور پھر جب ہم بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، تکبر کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں، فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے، قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، وزارت بھی دی تھی، صدارت بھی دی تھی، اور اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی دی تھی، مال دولت بھی دیا تھا قارون کو، لیکن کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ اللہ نے مٹی میں سمو دیا کہ نہیں سمویا؟
اور فرعون کو تو اللہ رب العزت نے عبرت کا نمونہ بنا کے رکھا، انا ربکم الاعلی۔ تو اس میں کو ختم کرنا ہے، میں کو مٹانا ہے کہ میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں ایک ادنا مسلمان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس میں کو مٹا دیجیے، اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھنا چھوڑ دے، ورنہ ذلت رسوائی ہمارا مقدر ہے، اور پھر ہمارے موت بھی آئے گی ذلت آمیز طریقے سے۔ پچھلے قوموں کا حال تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسے اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور بعض تو یہ کہہ دے من اشد منا قوہ، طاقت میں، قوت میں ہم سے کوئی اچھا ہے، کوئی بہتر ہے؟ ایک بیماری اللہ رب العزت نے مسلط کر دی تمہارے اوپر، پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک کے پاس مختلف ٹیسٹیں کروائی جاتی ہے کہ بھئی اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو مریض کر دیا ہے۔ تو جب میں نے مریض کر دیا تو شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ایک طرف اللہ رب العزت کا عذاب ہوتا ہے، قہر خداوندی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے اس میں کو مٹانا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اپنی میں کو مٹا دو، اپنے آپ کو ختم کر دو اس طریقے سے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ کیونکہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے نا، خواہ کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں تو وہ اعمال کی دولت اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور اس کے جو مال ہے اور اس کے عیال جو ہے، خاندان وغیرہ ہے، وہ ساری دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنے اندر سے یہ تکبر کی چیز کو نکال دے، ختم کر دے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے۔ کیونکہ جب اللہ کے قہر کا کوڑا آتا ہے، جب اللہ کا قہر آتا ہے تو پھر انسان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کو مٹا دو، اپنے آپ کو مٹا دو، اس انا، اس میں کو مٹا دو۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ٹاپک پر، انشاءاللہ انتظار کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو اور آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کے تمام مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔